الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اللہ پاک یہ صبح ہم سب کے لیے رحمت والی، برکت والی، سعادتوں اور نیکیوں والی فرمائے، اور یوں ہی ہماری ساری زندگی سعادتوں اور نیکیوں میں بسر ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں، پیاری پیاری ساعتیں ہیں۔ آج ہی نیت کریں مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم آج سے ہی درود پاک کی کثرت کرنا شروع کر دیں گے، یعنی ہر روز ہم پیارے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سیرت حضرت سیدنا صالح علیہ السلام۔ انشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آج ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک کے جتنے بھی انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا ایک ہی کام تھا کہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانا، جو اللہ پاک سے دور ہو چکے، اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو چکے، اللہ پاک کی معرفت سے دور ہو چکے تھے، انہیں رب کی معرفت دلانا، انہیں توحید کی طرف لے کر آنا، انہیں اللہ پاک کی وحدانیت کی طرف لے کر آنا، اللہ پاک کے راستے پر لے کر آنا، یہی ان کا کام۔ اور اس کام کو احسن انداز سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام نے کیا۔ جب انبیاء کرام علیہم السلام تبلیغ فرماتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف بلاتے ہیں، رب کی طرف بلاتے ہیں، تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی بھی سامنے آتی ہے کہ جو آپ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ کچھ ایمان تو لے آتے ہیں، لیکن ایک تعداد وہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایمان نہیں لے کر آتے۔ جو ایمان نہیں لے کر آئے، اگر ہم ان کو پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے طرح طرح کے ستم انبیاء اکرام علیہم السلام پر کیے۔ کئی ایک انبیاء اکرام علیہم السلام کے تذکرے اس طرح کے بھی ملتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے ہی نبی علیہ السلام کو شہید کیا، انبیاء اکرام علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی، تکالیف دیں، ستایا، تانے دیے، ہر طرح سے دکھ اور تکالیفیں لوگوں نے دی ہیں۔ ان لوگوں نے کہ جن لوگوں کو حق کی دعوت دی جاتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اللہ پاک کے کتنے پیارے اور کتنے برگزیدہ نبی ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم ان کی سیرت کے حوالے سے مدنی چینل کے ناظرین مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ صالح علیہ السلام کے بارے میں آج ہم جانیں گے، ان کی نیکی کی دعوت دینا، ان کا تبلیغ کرنا، لوگوں کو بلانا، کتنے افراد پھر ایمان لے کر آتے ہیں، پھر ایک تعداد جو ایمان نہیں لے کر آتی، پھر اللہ پاک نے انہیں کیا کیا معجزات عطا فرمائے، پھر ان معجزات کا کمال کیا تھا، پھر لوگوں نے جو اس معجزے، ایک عظیم معجزہ جو اللہ پاک نے انہیں عطا فرمایا، پھر اس معجزہ کے ساتھ لوگوں کا رویہ کیا تھا۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں مدنی چینل کے ناظرین ہم جانیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ علم دین کا ڈھیروں خزانہ ہمارے ہاتھ آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کی، سننے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مبلغین کو دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون مبلغین ہوں گے؟ انشاءاللہ نقیب عارف مدنی صاحب آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں نقیب بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے راشد علی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے جی۔ راشد بھائی کوئی مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے راشد بھائی؟ قاری ظہور شاہ صاحب سے انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے، اور عدنان شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، مرحبا۔ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی آیا الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔
صلی علی کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ان فقیروں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، وہ زمین میں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں سوال کرنے سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور تم جو خیرات کرو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں صدقات کا بہترین مصرف بیان کیا گیا ہے کہ صدقات کے بہترین مصرف وہ فقراء ہیں، یعنی جن کو صدقات دیے جائیں وہ فقراء ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو جہاد اور اطاعت الہی کے لیے روک رکھا ہے۔ یہ آیت کریمہ اہل صفا کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ ہجرت کر کے مدینہ پاک حاضر ہوئے تھے۔ یہاں نہ ان کا مکان تھا، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، اور نہ ان کے تمام اور نہ ہی کچھ اور ان کے تمام اوقات عبادت، جہاد اور تحصیل علم میں مصروف ہوتے تھے، یعنی یہ انہی کاموں میں اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہیں، علم دین حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ انہی حضرات کی صف میں وہ مشائخ، علماء اور طلباء اور مبلغین و خادمین دین داخل ہیں جو دین کے کاموں میں مصروفیت کی وجہ سے کمانے کی فرصت نہیں پاتے، یعنی وہ دین کے کاموں میں اتنا مصروف ہیں کہ کمانے کی فرصت نہیں ہے۔ یہ لوگ اپنی عزت، وقار اور مروت کی وجہ سے لوگوں سے سوال نہیں کر پاتے، اور اپنے فقر کو چھپانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ اپنا فقر، اپنی غربت، اپنی پریشانی لوگوں پر ظاہر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا گزارا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال اس کے برعکس ہوتی ہے۔ وہ پیشہ ور بھیکاریوں کی طرح لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ ہمارے ہاں دین کے اس طرح کے خادموں کی کمی نہیں ہے، اور ان کی غربت و محتاجی کے باوجود انہیں مالدار سمجھنے والے جو مالدار ان کو سمجھنے والے ہیں، ناواقفوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ شاید ہمارے زمانے کا سب سے مظلوم طبقہ یہی طبقہ ہو۔ اس چیز کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو عالم اس لیے بھی نہیں بناتے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے۔ جب اس بات کا علم ہے تو یہ بھی تو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے علماء ہیں، خادمین دین جو ہمارے ہاں موجود ہے ہمارے پاس، وہ کیسے اپنا گزارا کر رہے ہوں گے۔ آپ علماء و مبلغین کے گھروں کی پریشانیاں ختم کر دیں، پھر دیکھیں کہ دین کا کام کس تیزی کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا ارشاد، اگر ہم حدیث پاک کو دیکھتے ہیں، یہ کیسا صادق آتا ہے کہ آخر زمانہ میں، حدیث پاک کا مضمون ہے،
آخر زمانہ میں دین کا کام بھی درم و دینار سے چلے گا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ کیا ہے؟ پیغام قرآن کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ پیشہ ور فقیروں اور بیکاریوں کو مال دینے کے بجائے ان لوگوں کو مال و صدقات پیش کیے جائیں جو ضرورت مند ہونے کے باوجود اپنی جو وزاداری ہے اور سفید پوشی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ عدنان شیخ بھائی ہیں۔ عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں۔ جی عدنان بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ دیکھا جو کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا۔ پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی محمد یا شفیع امم للہ کر دو کرم یا شفیع
شالا بس دار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا کا بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا کا بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا کا بھرم شالا بس دار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بس دار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری چوکھٹ کے منگتے ہے جائے اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا بس دار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بس دار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری چوکھٹ کے منگتے جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں یا رسول اللہ میرے آقا وہاں کیا جود و کرم ہے بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے
سے بھر دیجئے جھولیاں مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاغے نہ حاجت اگر کی ہے اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم شالا بس دار میرا سونا حرم میرا سونا حرم شالا بس دار میرا سونا حرم میرا سونا حرم کس کو جا کر کہے تاج دارے غنم گھیر ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم ڈیرا ڈالے گھیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا بس دار میرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بس دار میرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے تیرے میں سامنے میرے تیرا مدینہ رہے گھر پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم گھر پہ بیٹھا رہوں لے کے میں چشم نم شالا بس دار میرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا بس دار میرا سونا حرم تیرا سونا حرم میرے ہاتھوں میں کاسا ہے امید کا
میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا بغیر دیدار مشتاق ہے نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیں، میرے خوابوں میں کاسا ہے امید کا، بھکاری شاہ میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا دیدار کے قابل کو کہاں چشم تمنا، لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا ہو بھکاری شاہ، میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا میرے تم خواب میں روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی ہو بھکاری شاہ، میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا خدا نظارہ کروں میں ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا آخری وقت ہے ایک گناہگار کا دل تڑپنے لگا، شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیں، وہ بھکاری شاہ، میں تیری دید کا ہوں بھکاری شاہ، میں تیری دید کا میں گدائے حرم تو نبی محترم، میں گدائے حرم تو نبی محترم، شالا وسدار ہے تیرا سونا حرم، تیرا سونا حرم، حاضری ہو نیازی کی دربار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، زندگی ہو بسر ذکر سرکار میں، آتے جاتے رہے تیری چوکھٹ پہ غم، آتے جاتے رہے، آتے جاتے رہے، آتے
شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار تیرا سونا حرم تیرا سونا سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار کی با ادب بازوق حاضری نصیب فرمائے، اور جو تڑپتے ہیں اللہ پاک حضور کے عشق میں مزید تڑپ میں مزید اضافہ فرمائے. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، اس تڑپ کا بھی ایک اپنا مزہ ہے، اس تڑپ کی بھی ایک اپنی بات ہے. اللہ عاشقان رسول کا صدقہ ہم سب کو سچی تڑپ نصیب فرمائے، اور بار بار پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی با ادب حاضری عطا فرمائے. آج کا ہمارا ٹاپک مدنی چینل کے ناظرین سیرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ رہے گا انشاءاللہ. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے. اس ٹاپک پر آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کال کر سکتے ہیں، آپ SMS کر سکتے ہیں. آپ فیس بک یوٹیوب کے اگر ناظرین ہیں تو آپ ضرور ہمیں کمنٹس کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے کمنٹس کو ضرور لیں گے. ٹاپک پر مبلغین سے اگر آپ کو گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو سننے والوں کو برکتیں عطا فرمائے. اگر کسی پیارے مفید مشورے سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں، تو آپ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر دیکھ رہے ہیں، آپ واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ آپ کے پیارے مفید مشوروں کو ضرور ہم لیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نقیب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. نقیب بھائی سب سے پہلے تو قوم سمود اور حضرت صالح علیہ السلام، پہلے تو حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف، پھر قوم سمود کا تعارف، یہ بیان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صدہ احسان ہے لوگوں کے اوپر کہ اس پاک رب نے انسان کو پیدا فرما کے جہاں انسان میں ایک قوت عقل کو رکھا ہے اچھائی اور برائی جانچنے کے لیے، اور جہاں عقل بھی خطا کر جائے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رہنمائی سے لوگوں کو راہ حق کی ہدایت کے لیے آسمانی کتابوں کا نزول کر کے پھر نبیوں کو بھیج کے اپنے پاک بندوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا سامان کیا ہے. اگر ہم قرآن پاک کو لیں تو قرآن پاک میں بنیادی طور پہ 3 علوم کو ذکر کیا گیا ہے. پہلے علوم العقائد، علوم الاحکام اور علوم التذکیر. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صحیح عقائد ہیں ان کا ذکر کر کے اس کے بعد ان کے احکام کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے یہ احکامات ذکر کیے اور لوگوں کی رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 27 نبیوں کا ذکر فرمایا ہے جن کا نام آیا ہے. صحیح 27 نبیوں کا نام آیا ہے اور اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. قرآن پاک میں جا بجا نبیوں کا ذکر ہے. اس سے علماء نے ایک حکمت یہ ذکر فرمائی کہ اللہ کو اپنے محبوب بندوں کا ذکر محبوب ہے. جیسے فرمایا کہ نوح کا ذکر پڑھ کے سناؤ، ابراہیم کا ذکر کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہمارے بندے داؤد نعمتوں والے کا ذکر کرو. تو نبیوں کے ذکر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. اب ان سارے نبیوں میں ایک نام حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کا آتا ہے. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ نبی ہیں. اگر ہم ان کے نسب کی طرف دیکھیں تو نبی سارے ہی جتنے بھی ہیں ایک تو وہ ذہین ہوتے ہیں، فتین ہوتے ہیں، اور ہر اس عیب سے جس سے لوگ گن کھاتے ہوں یا لوگوں کے نزدیک وہ اچھی بات نہ ہو، اس طرح کے ہر عیب سے مبرہ ہوتے ہیں. کیا بات. حضرت صالح علیہ السلام حضرت نوح کے پوتے ارم کی اولاد سے ہیں، اور آپ سمود آپ کی جو قبیلہ ہے یا اس قبیلے کو سمود کہا جاتا ہے، یا وہ جس نسل سے آ رہے تھے ان کے جد اعلیٰ جو اوپر دادا تھا اس کو سمود کہا جاتا ہے. یہ جو سمود ہے یہ
حجاز یعنی مکہ اور شام کے درمیان ایک جگہ ہے. اچھا اس جگہ چونکہ یہ بہت بڑے تعمیرات میں ماہر تھے، بڑے بڑے انہوں نے شہر بسائے اور بڑی بڑی تعمیرات کی، تو اس ایریے کو مدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ ان کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے جب جنگ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو حضور نے وہاں نشاندہی فرمائی اور ذکر بھی فرمایا حضرت صالح علیہ السلام کا، اور حضور کی زبان پہ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر یہ حج کی طرف جاتے ہوئے بھی آیا. جب ایک وادی سے گزر ہوا تو پوچھا ابو بکر یہ کون سی وادی ہے؟ کہا گیا یہ وادی عصفان ہے. تو حضور نے فرمایا یہ وہ وادی ہے کہ یہاں سے حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کا گزر ہوا سرخ اونٹنی پر، اور وہ تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے گھر کعبے کی طرف جا رہے تھے، بیت العتیق کی طرف جا رہے تھے. حضرت صالح علیہ السلام آپ حضرت ہود کے 100 سال بعد آئے. صحیح. اور حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیاوی زندگی عطا فرمائی وہ 280 سال ہے، اب دنیا میں جلوہ گر رہے ہیں. اور حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ آپ اپنی قوم میں سب سے زیادہ ذہین آدمی تھے اور سب سے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور بڑے حوصلہ مند تھے، فراخ دل تھے. اور آپ کی عام عادت میں یہ تھا کہ کسی غریب ندار کو دیکھتے تو اس کی مدد کرتے، بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، اور آپ کی عام عادت میں یہ تھا کہ جس کو بھی مدد کی حاجت ہوتی آپ اس کی مدد فرماتے. اور آپ نے خود جو اپنا وصف بیان فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے وہ یہ کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں امانت دار رسول ہوں. امین ہونا اپنا وصف بیان کیا اور اپنی تبلیغ کے لیے جو للہیت کو بیان کیا ہے کہ میں اس پہ لا اسالکم علیہ اجرن، میں اس پہ کوئی اجر نہیں مانگتا. تو یہ قرآن پاک کا اسلوب ہے کہ ہم اگر متعدد جگہوں پہ دیکھتے ہیں تو نبیوں کا ذکر ہے، صرف صالح علیہ السلام کا کئی ایک صورتوں میں، سورہ شمس میں آپ کا ذکر ہے، سورہ شعراء میں آپ کا ذکر ہے، اسی طرح سورہ ہود میں آپ کا ذکر ہے. حضرت صالح علیہ السلام کا اللہ نے مختلف جگہوں پہ ذکر فرمایا، اور اس ذکر کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان نبیوں کے مبارک اوصاف اور ان کا انداز تبلیغ اور جس انداز سے انہوں نے اللہ کی طرف رہنمائی کی ہے بندے کی، اس کو پڑھ کے بندہ اپنے آپ میں وہ خصائل دیکھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرے. اگر بری صفات ہیں تو دور کر کے اچھی عادتیں اپنانے کی کوشش کرے. کیا بات ہے جی، آپ نے بڑے پیارے انداز میں لکی ہوئی ماشاءاللہ حضرت صالح علیہ السلام کا تعارف پیش کیا. اللہ اکبر، کیا پیارے اللہ پاک کے برگزیدہ نبی ہیں، کیا امین رسول ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی تربت پر اپنی کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے جو اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ وصف ہیں، اللہ کرے کہ ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں، ہم بھی عمل پیرا ہوں. ان پیاری عادات کو ہم بھی انبیاء اکرام علیہ السلام کے لیے ایک امانت دار ہونا کتنا پیارا وصف ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں امانت داری آ جائے، ہمارا معاشرہ کتنا پیارا ہو جائے. گھر سے ہی شروع کریں، گھر سے ہی اگر امانت داری کو لے لیں. اس کے علاوہ معاشرے میں اگر لیا جائے تو آج کل جو بیرا روی کا شکار ہیں، جہاں آزمائشیں اگر دیکھی جاتی ہیں تو اس میں ایک سبب خیانت بھی آتی ہے. امانت داری کو چھوڑ دیا جانا تو یہ کتنا بڑا وبال ہے، کتنا بڑا یوں کہیں کہ عذاب ہے کہ آج فتنہ اور فساد ہمیں نظر آتا ہے. اللہ کرے کہ صالح علیہ السلام کا یہ پیارا ذکر ہم سن رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اگر ہم میں کوئی بری خصلت پائی جاتی ہے، اور بالخصوص اس حوالے سے کہ خیانت کے حوالے سے، تو ہم نیت کریں کہ اس بری صفت کو، برے وصف کو نکال کر انشاءاللہ امانت داری کے وصف کو اللہ نے چاہا تو ہم لے کر آئیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. راشد بھائی، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ کے حوالے سے جو لوگوں کو آپ نے دعوت دی، تبلیغ دی، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں. جی، انبیاء کرام علیہم السلام جو کہ مخلوق کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہو کر دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو کما حق پہنچانے کا
جو ہے وہ حق ادا فرماتے ہیں۔ تو انبیاء کرام نے جو اپنی قوموں کو نصیحتیں کیں اور جو ہدایات ارشاد فرمائیں، ان میں دو طرح کی چیزیں ہیں۔ کچھ امور تو وہ ہیں جن کا تعلق عقائد و نظریات سے ہے، اور کچھ امور وہ ہیں جو اخلاق اور عادات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی انبیاء کرام جہاں اچھے عقیدے کی تلقین کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، وہیں اچھے اعمال کی طرف بھی راغب کرتے ہیں اور برے کاموں سے اور برے عقائد سے بچاتے ہیں۔ تقریباً انبیاء کرام کے جو مکالمے قرآن مجید میں ذکر کیے گئے کہ انہوں نے اپنی قوموں سے جو خطابات کیے، تو ان میں ہمیں یہ بنیادی طور پر دو چیزیں نظر آتی ہیں کہ عقیدہ اور عمل، ان دونوں کی اصلاح، اور یہ ضروری ہے، اور نجات کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ صرف عقیدہ ہی نہیں بلکہ عقیدے کے ساتھ ساتھ، درست عقیدے کے ساتھ اس درست عقیدے کے تقاضے یعنی نیک اعمال کو اختیار کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے اور عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی عاد کے ہلاک کیے جانے کے بعد قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے بعد ان کو گویا کہ ان کا جانشین بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کی ان کو نوازشات سے مشرف فرمایا، ان کو جسمانی اعتبار سے بھی ایسی طاقت اور ایسا ہنر عطا فرمایا کہ یہ سنگلاخ پہاڑ اور مطلب جو انتہائی مضبوط اور بھاری چیز سمجھی جاتی ہے، یعنی کسی کے دل کا سخت ہونا یا کسی کی سختی کو ہم بیان کرنے کے لیے پتھر سے، پہاڑ سے تشبیہ دیتے ہیں، تو پہاڑ جیسی سخت شے کو وہ تراشتے تھے اور اس سے محلات بناتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ ان کے ہاتھ میں پہاڑوں کو اور پتھروں کو بھی موم کر دیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی طرف مبعوث ہوئے تو ان کی بنیادی جو خامی تھی، برائی تھی، وہ تھی شرک کرنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاذ اللہ شریک کسی کو ٹھہرا کر غیر خدا کی عبادت کرنا۔ تو ابتداً حضرت صالح علیہ السلام نے یہیں سے آغاز فرمایا اور اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے بڑے احسن انداز میں ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم فرمایا، اور پھر ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی یاد دلائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا، تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین پر تمہیں بسایا، اور اتنی ڈھیر ساری تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، تو ایک خدا کی عبادت کرو۔ تو اب جو سعادت مند تھے انہوں نے اس توحید کے پیغام کو قبول کیا، اور ایک بڑی تعداد یہ وہ تھی کہ جو معاذ اللہ اس دعوت سے منکر ہوئی، اور پھر انہوں نے طرح طرح کی جاہلانہ اپنی دلیلیں دینا شروع کیا۔ شاہ صاحب یہاں پر میں توحید کا معنی بھی بیان کرنا چاہوں گا، کیونکہ انبیاء کرام نے تقریباً انبیاء کرام کے مکالمے ہمیں قرآن مجید میں جو ملتے ہیں تو انہوں نے توحید کا ذکر کیا، اور قرآن مجید کے مضامین میں دیکھیں تو بنیادی یہ ایک موضوع ہے توحید، اور پھر عقیدے کی کتابوں میں دیکھیں ایمانیات اور اسلامیات سے متعلق جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں تو ابتدا میں اس عقیدے کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو آسان انداز میں اس کو ذکر کرتا ہوں، وحد یوحد توحید، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی ذات کو یا کسی شے کو ایک قرار دینا، کسی ذات یا کسی شے کے یکتا ہونے کا بیان کرنا۔ اور اسلامی ٹرم میں توحید کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکام اور اس کی سلطنت اور اس کی تمام تر شانوں میں واحد اور یکتا اور تنہا جاننا اور ماننا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، اس کے اوصاف میں بھی کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، اور وہ عبادت کا اکیلا مستحق ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات میں کوئی ایسا فرد، کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے۔ اگر کوئی عبادت کا حقیقی معنوں میں حقدار ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہی کے شایان شان ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے، وہ معبود برحق ہے، وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ تک رہے گا، اس کی وجہ سے سب کچھ ہے، وہ کسی کی وجہ سے نہیں ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، یعنی اللہ کی شان بیان کی جاتی ہے غنی ہونا اور صمد ہونا، بے نیاز ہونا۔ انبیاء کرام کو اور بڑی بڑی جلیل القدر دنیا میں جو ہستیاں آئیں ان کو جو بھی شانیں ملی سب رب کی دی ہوئی ہے، وہ رب کے بندے ہیں، رب کے محکوم ہیں، رب ہی سے لے کر آگے عطا فرماتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کا جو خزانہ ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خزانہ ہے، معاذ اللہ رب کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ توحید کا ایک خوبصورت مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس عقیدے پر قائم رہنے اور اسی پر قیامت کے دن اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جب آپ نے توحید کی دعوت دی تو کچھ لوگوں نے قبول کیا، لیکن ایک بڑی تعداد تھی جنہوں نے آگے سے آرگیومنٹ کیا اور ایسی جاہلانہ باتیں کی، کہا کہ اے صالح ہم تو آپ سے بڑی امیدیں لگا کر بیٹھے تھے کہ آپ قوم کے بڑے وجی، بڑے باعزت فرد ہیں اور قوم کے بڑے مصلح ہوں گے، آپ قوم کی بڑی خیر خواہی فرمائیں گے، آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں ان
بتوں کی اور ان خداؤں کی عبادت سے روکتے ہیں جن کی عبادت ہمارے آباؤ اجداد کیا کرتے تھے. یعنی آباؤ اجداد کے غلط طریقے اور رسم اور عقیدے کو انہوں نے حجت بنایا, دلیل بنایا کہ ہم تو ان کی پیروی کریں گے. آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے آباؤ اجداد کے دین کو چھوڑ دیں معاذ اللہ. اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حوالے سے انہوں نے نازیبہ الفاظ کہنا شروع کیے, بے ادبیوں کا سلسلہ ہوا, یہاں تک کہ یہ قوم جو ہے وہ عذاب الہی کا شکار ہوئی. تو یہاں سے شاہ صاحب ہمیں یہ چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ کا خیر خواہ اگر آپ کو کچھ سمجھا رہا ہے تو انانیت میں نہیں آنا چاہیے, اور ماضی کی وہ روش جو عقلاً اور شرعاً درست نہ ہو اس پر ڈٹے نہیں رہنا چاہیے. اگر ماضی والوں نے غلطی کی ہے تو اس غلطی پر قائم نہیں رہنا چاہیے. یقیناً ان کے آباء و اجداد جو شرک اور کفر میں مبتلا تھے تو وہ غلط تھے, تو اب اس کو نہ جسٹیفائی کرنا چاہیے نہ اس کی پیروی کرنی چاہیے. حق جب واضح ہو جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی آ جائے, یا انبیاء کرام کے فیضان سے اب جو دین کے داعی ہیں, مبلغین ہیں, جو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانے والے ہیں, جب ہمیں حق واضح کر دیا جائے تو پھر اڑنا نہیں چاہیے. سعادت مندی اسی میں ہوتی ہے کہ اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. آپ کی بات سے راشد بھائی میں ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ یہاں پر جو بڑے ہیں نا ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کل جب مجھے فالو کیا جائے گا تو میں اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل نہ چھوڑ کے جاؤں کہ جس کی وجہ سے بعد کے لوگ فتنے میں مبتلا ہوں, فساد میں مبتلا ہوں, گناہوں میں مبتلا ہو جائیں. تو اپنی زندگی ہی ایسی گزاری جائے, اپنی زندگی ہی ایسی گزاری جائے کہ جب ان کو فالو کیا جائے تو فالو کرنے والا جب یہ کہے کہ میں ان کو فالو کر رہا ہوں تو وہ پھر شریعت مطہرہ کے مطابق ہو, قرآن و سنت کے مطابق ہو. ہم اگر مدنی چینل کے ناظرین اپنے اسلاف کو دیکھتے ہیں تو ہمارے اسلاف آج ہمارے بڑوں کا جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور ہم ان کا ذکر کر کے اپنا قد اونچا کرتے ہیں, ہمارا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے. ہم جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام لیتے ہیں تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے, ہم خوشی سے مچلنے لگ پڑتے ہیں. ہم جب سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا نام لیتے ہیں تو ہم خوشی سے جھوم جائیں. ہم قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا نام لیتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ ہم ہمارے دلوں میں ان کی محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ وہ ہمارے بڑے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق گزاری ہے. تو ہر بندے کو یہ چاہیے کہ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارے, قرآن و سنت کا آئینہ دار بنا لیں. انشاءاللہ جب آپ کو فالو کیا جائے گا تو اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے بھی ثواب کا ذریعہ, اجر کا ذریعہ, رحمت کا ذریعہ اور قبر میں یوں کہیں کہ نجات کا ذریعہ اور کل حشر کے دن بھی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں. تو اس کے لیے کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہر بندہ یہ غور کر لے, میرا عمل, میں جو عمل کر رہا ہوں, میرا عمل کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں. اگر مجھے معلوم نہیں ہے تو دیکھیں ایسا تو نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کا دروازہ بند ہو چکا ہے, آپ بڑے ہو چکے ہیں تو اب آپ علم ہی نہیں حاصل کر سکتے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو کئی ایک ایسے افراد ملیں گے کہ جنہوں نے بڑی عمر میں درس نظامی شروع کیا, علم حاصل کرنا شروع کیا اور پھر وہ ماشاء اللہ وہ عالم بنے. آج بھی اگر ہم آن لائن کی طرف چلے جائیں یا جو جامعۃ المدینہ کے نائٹ جامعۃ المدینہ ہے آپ وہاں پر دیکھیں تو بڑی عمر کے افراد بھی ایک تعداد ہے, یا دیگر جامعۃ المدینہ میں آپ چلے جائیں کہیں نہ کہیں آپ کو بڑی عمر کے افراد بھی ملیں گے. مطلب کیا ہے, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے, دروازہ کھلا ہوا ہے, یوں کہیں کہ سوغات بٹ رہی ہے. ہم اپنا کاسہ لے کر کہاں کھڑے ہیں کہاں نہیں کھڑے یہ ہم نے غور کرنا ہے. ہم حاصل کر رہے ہیں یا نہیں حاصل کر رہے, علم حاصل کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. جب ہم علم دین حاصل کر لیں گے تو بعد والوں کے لیے انشاءاللہ سکھ ہو جائے گا. جب فالو کیا جائے گا, اتباع کی جائے گی, آپ کو لیا جائے گا, جب آپ کو دلیل بنایا جائے گا تو انشاءاللہ یہ کہہ کر کے میرے والد صاحب یوں کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں کہ ہوتا یوں ہے کہ جب والد کوئی اچھا کام کرتا ہے نا تو آٹومیٹکلی بچوں میں وہ عادات آ جاتی ہیں. والد کیا کرتے ہیں جی, جمعے والے دن وہ یہ صدقہ کیا کرتے تھے. اچھا وہ خاندان کے ان افراد کو والد صاحب وہ چھپ کر تعاون کیا کرتے تھے. اچھا والد صاحب کیا کرتے ہیں جی, 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے. والد صاحب نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے, یہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے. تو لا محالہ کہیں نہ کہیں بچہ بچپن سے دیکھ کر پروان چڑھا ہوتا ہے, اس کے اندر بھی یہ اوصاف آ جاتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں چاہوں گا میں ایک اور بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو پیروی اور تقلید کی بات ہوئی نا, تو بعض لوگ قرآن مجید کے اس طرح کے مضامین کو لے کے معاذ اللہ مس کانسیپشن کو عام کرتے ہیں کہ دیکھیں
پچھلی قوموں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلے تو وہ ہلاک ہوئے۔ تو معاذ اللہ وہ طریقہ کہ جس کی شریعت نے اجازت بھی دی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، حکم بھی دیا ہے کہ آپ سے پہلے والے جو اسلاف ہیں، نیک افراد ہیں، ان کی روش کو اختیار کیا جائے، اور بالخصوص شرعی مسائل کو سمجھنے کے اعتبار سے جو ایک تقلید کا کانسیپٹ ہے کہ امت کے علماء، اکابرین اور ائمہ مجتہدین کی پیروی کی جائے، فالو کیا جائے، تو معاذ اللہ اس کے حوالے سے بھی اس طرح کی آیات پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اندھی تقلید کہ حق واضح ہو گیا اور بالکل عقلاً نقلاً، یعنی عقلی طور پر بھی اور شرعی طور پر بھی ایک بات غلط ہے، اس کو آگے بڑھانا، اس کی پیروی کرنا۔ تو جہاں بھی تقلید کی مذمت ہوتی ہے، اندھی تقلید کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس طرح کے مضامین میں ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ کسی اچھے طریقے کو اختیار کرنے میں، کسی اچھے عقیدے کو لینے میں، اچھے عمل کو اختیار کرنے میں اگر بڑوں کی پیروی کی جائے تو یہ تو صحابہ کرام میں بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ جو اکابر صحابہ تھے، کسی اختلافی مسئلے میں اب کوئی موقف ہے تو کئی صحابہ ایسے ہوتے تھے جو ان کو فالو کرتے تھے۔ اور ہم بھی جو جیسے امام اعظم ابو حنیفہ ہے یا جو ائمہ اربعہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ رسول کے احکامات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فراموش کر کے ان کی مان رہے ہیں۔ ہم ان کے علم پر، ان کی ثقافت پر، ان کی امامت پر، ان کی خدمات پر اعتماد کر رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں دلیل سے کر رہے ہیں، اللہ رسول کے احکام کو ہم سے بہتر یہ سمجھنے والے تھے، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو ہم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہم اگرچہ اپنے ائمہ سے، مجتہدین سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس دلیل نہ ہو۔ امام اعظم، اور ان کے پاس دلائل بھی قرآن و سنت کی روشنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اگر بات کریں تو ان کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلائل نہیں ہے، وہ قرآن و حدیث سے ہی ان کے پاس دلائل ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں ہی وہ دلائل دیتے ہیں۔ اور ہم پھر بات بڑی پیاری راشد بھائی نے کی کہ ہم ان کے علم پر اعتماد کرتے ہوئے کہ ان کے پاس اللہ رسول کے احکامات موجود ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کے پاس پہنچی ہیں یا لی ہیں، جو انہوں نے پڑھا ہے، اب یہ امت کو اصلاح کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر ہم ان پر اعتماد کرتے ہوئے ہم ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا پیارا آپ نے یہ انداز لیا، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ٹاپک حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ ہمارا چل رہا ہے۔ میں چاہوں گا حضرت صالح علیہ السلام کا جو معجزہ ہے، اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کو کئی ایک معجزات سے نوازا۔ صالح علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا اور پھر اس معجزے کو دیکھنے کے بعد قوم کا رد عمل کیا تھا؟ عابد بھائی کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، نبی رسول مبعوث فرمائے، سب کو اللہ پاک نے معجزات سے نوازا۔ جی۔ اور آخر میں سب سے آخری نبی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ سارے معجزات، بلکہ ان سے بڑھ کر بدرجہ اتم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے۔ جہاں تک حضرت صالح علیہ السلام کی بات ہے تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا فرمایا وہ بھی قوم نے مطالبہ کیا تھا، اور ایک آپ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلاتے اور تبلیغ کرتے، وحدانیت کی طرف بلاتے جی، اور اپنے رسالت کی دعوت دیتے، تو قوم ان کی دعوت دینے پر اپنے سرکشی کی وجہ سے تنگ آ گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام وہ موقع چاہ رہے تھے کہ ان کو کس طریقے سے صالح علیہ السلام کو پابند کیا جائے، ان کے اوپر جو ہے وہ طاقت حاصل کی جائے، ان کو روکا جائے، کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ حضرت صالح علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو قوم کے بڑے سردار، بڑے لوگ، کافی لوگ جمع تھے۔ آپ نے موقع دیکھتے ہی آپ نے وہی تبلیغ اختیار فرمائی، ان کو ایک اللہ کی طرف بلایا، بت پرستی سے روکا، منع کیا۔ تو قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایک معجزہ دکھائیں، آپ اگر یہ کر دیں گے تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا تم ایمان لے آؤ گے اگر میں یہ کر دوں؟ تو کہنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہم مطالبہ کرتے ہیں، آپس میں کہنے لگے کہ جو یہ کر ہی نہ سکیں، تاکہ یہ عاجز آ جائیں اور پھر ہمیں موقع مل جائے، ہم ان کو گرفت کر لیں، ان کو پکڑ لیں۔ انہوں نے اپنی عقل کے مطابق اور اپنی سوچ کے مطابق ایسا کچھ سوچا کہ جو یہ کر نہ سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے اور وہ اپنے نبیوں کو طاقت دیتا ہے، اور معجزے کا مطلب ہی ہے عاجز کرنے والا۔ ساری مخلوق جو اس کے آگے ہے، جو نبی کے آگے لوگ ہیں، وہ عاجز آ جاتے ہیں اس سے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ یہ سامنے جو پہاڑ ہے، یہ اس پہاڑ کے پاس سے آپ ایک اونٹنی نکالیں
اور اونٹنی بھی ایسی ہو کہ جو خوبصورت ہو، بے عیب ہو اور 10 مہینے کی حاملہ ہو. آپ نے ان سے پورا عہد لیا کہ تم ایمان لے آؤ گے، کہا لے آئیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا مانگی، اور پھر آپ نے اس پہاڑ کی طرف، اس گھاٹی کی طرف آپ نے اشارہ کیا. صحیح. جیسے آپ نے اشارہ کیا تو ایک خوبصورت، انتہائی حسین و جمیل اور بے عیب اونٹنی وہاں سے نمودار ہوئی. پہاڑ کے اندر سے پہاڑ پھٹا کیا ہوا، یا پہاڑ کے دائیں بائیں سے آئی کیا؟ نہیں، پہاڑ کے دائیں بائیں سے نہیں آئی، بلکہ پہاڑ جو ہے وہ یوں شک ہوا اور اونٹنی ظاہر ہو گئی سامنے. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی ایک حیرہ کر دینے والی ہے عقل کو، اور ایسی حیرت انگیز تھی کہ لوگ تو میں کہتا ہوں کہ حضرت صالح علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑتے. لیکن ایک شخص کے علاوہ باقی، جس کا نام جندہ تھا، اس شخص کے علاوہ اور اس کے چند ایک جو تھے پیروکار، اس کے علاوہ باقی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. وہ شخص ایمان لے آیا اپنے ساتھیوں سمیت، لیکن باقی لوگ جو تھے وہ اپنی ضد پر، انا پر، کفر پر قائم رہے. اللہ اکبر. تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ اونٹنی کا یہ معجزہ دیکھ کر وہ قوم کے جو لوگ تھے، جو خوش نصیب تھے، جن کے نصیب میں ایمان تھا، وہ تو ایمان لے آئے، لیکن باقی لوگ جو تھے وہ اپنے کفر پر قائم رہے. کیا بات ہے، کیا بات. اچھا نقیب بھائی، اونٹنی کے حوالے سے نا چند ایک ہدایات کی گئی تھیں. یہ ایک عظیم معجزہ تھا، ایک پیارا معجزہ تھا نبی علیہ السلام کا. میں چاہوں گا کہ ان ہدایات کو آپ ضرور بیان فرمائیں. اونٹنی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اسے کوئی بری نیت سے چھوے نہیں، تکلیف نہیں دے. پھر ایک جو مین بات یہ تھی کہ ایک دن پورا قبیلہ اس کنویں سے پانی پیے گا اور دوسرے دن صرف یہ اونٹنی پیے گی. صحیح. اچھا، اس میں بھی اونٹنی کے معجزے میں بھی کئی ایک آگے معجزات ہیں کہ اونٹنی جو کسی کی پیٹھ میں نہیں رہی، کسی سے پیدا نہیں ہوئی، ڈائریکٹ وہ پتھر سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ کھاتی ہے، پیتی ہے، چلتی ہے، اٹھتی ہے، بیٹھتی ہے، پتھر سے نمودار ہوئی ہے. تو یہ اللہ کا کمال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ظہور اس انداز سے ہوا ہے. اور پھر ایک بات یہ کہ ایک دن پورے وہ قبیلے والے وہ پانی پیتے ہیں، اور اتنا سارا پانی دوسرے دن صرف اونٹنی پی جاتی ہے. اللہ اکبر. اچھا، تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پہ بندہ اگر عمل کرے تو بظاہر تو اسے لگتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے، جی، یہ میرے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا. لوگ جیسے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اگر حلال کی طرف جائیں گے تو یہاں تو پھر کمائے گا کیسے. جیسے اکثر بولا جاتا ہے مارکیٹوں کے اندر بھی کہ سارے تو کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا تو کیا ہو گیا. پھر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ نہیں بولیں گے تو سروائیو کیسے کریں گے. پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعلیمات دی، اور اس میں کرم نوازی رب کی کیا ہے کہ وہ اونٹنی ایک دن سارا پانی پیتی ہے اور ایک دن پورا قبیلہ. پھر وہ اونٹنی دودھ بھی اتنا دیتی ہے کہ پورے قبیلے والے اس ایک اونٹنی کا دودھ پی لیں اور پانی کی کمی پوری ہو جائے. اللہ اکبر. کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں حلال سے دے رہا ہے وہ اس پہ راضی نہیں ہو رہے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا، ہَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تو اسے چھوڑ دو یہ چراگاہ میں جہاں چاہے چرتی پھرے. اچھا، یہاں اگر نوٹ کریں ہم تو یہاں کہا گیا ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. جی. اس اونٹنی کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی گئی. جی. اس کو اگر ہم سمجھے اس انداز سے کہ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی طرف جس کی نسبت ہے، اسے کوئی برائی سے چھوئے، اس کی بے ادبی کرے، اسے نقصان پہنچائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس بندے کے اوپر آتا ہے اور وہ اللہ کے غضب کا حقدار ہو جاتا ہے. یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی. تو وہ لوگ جو ولی اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور اللہ کے دوستوں سے ان کا بغض ہوتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے عذاب کے کیسے حقدار ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے اللہ ان کا چہرہ قبلے سے ہی پھیر دیتا ہے. اور اللہ کا محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچاتے ہیں کہ اللہ فرماتا میرا اس سے اعلان جنگ ہے.
جو اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں سراسر بندے کی ہی یہ رہنمائی ہے اور بندے کے لیے ہی عافیت ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا اگر بندہ اللہ کے احکام اور اس کے رسول کے احکام پہ عمل کرنا شروع کر دے, اللہ آسمان سے اتنی نعمتیں برسائے کہ بندہ سیراب ہو جائے اس نعمتوں سے. شرط کیا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانے اور اس کے اندر اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑا پیارا آپ نے بھی اس میں بات ملائی ہے کہ اللہ پاک کی نشانی جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت فرمائی, ناقۃ اللہ کہا, اونٹنی, اللہ پاک نے اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے, اسے اپنا کہا ہے. تو اللہ پاک کے جو اولیاء ہیں, ہم دیکھیں نا کسی بندے سے محبت کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں؟ اولیاء سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, اسی وجہ سے تو محبت ہے. کسی کا نام ولی رکھ دینے سے اس سے محبت نہیں ہوتی, بلکہ جب اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے پھر ہمارے دل میں اس کی عقیدت بیٹھتی ہے, ہم اس وجہ سے محبت کرتے ہیں. عمل کوئی بھی کرے مدنی چینل کے ناظرین, ہو اللہ کے لیے. اور حدیث پاک کا ایک مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے, اللہ کے لیے دشمنی, یعنی اللہ کی رضا کے لیے محبت ہے اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے. اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روکتا ہے, کسی کو نہیں دیتا, اسے خوشخبری ہے کہ اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی عمل جب اللہ کے لیے کیا جائے گا, اللہ کی رضا شامل ہوگی, تو پھر اس کا صلہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. اور پھر ہمیں جو جس چیز کی بھی نسبت اللہ پاک کی طرف ہوتی ہے, جو اولیاء اکرام ہے, جو یوں کہیں کہ اللہ پاک کی نشانیاں جنہیں ہم کہہ لیں تو شعائر اللہ, ہمیں ان سے محبت, عقیدت, وجہ یہی ہے کہ وہ ان کی نسبت اللہ پاک سے ہے. ہم جن چیزوں کو صفا کو اگر شعائر اللہ کہا گیا, مروہ کو شعائر اللہ کہا گیا, یہ دو پہاڑ ہیں, یہ اللہ کی نشانی ہے, ان سے محبت ہے ہمیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عاشقان رسول, جتنے مسلمان حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے جاتے ہیں, جب صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں تو کتنی محبت بھری نظروں سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کتنے پیارے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی نشانی کہا ہے. تو ان کی نسبت, ان پہاڑوں کی نسبت بھی اللہ پاک کی طرف ہے نا. تو ہمارے دل میں ان سے محبت کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے. تو اپنے دل میں اللہ پاک کے ولیوں کی محبت کو ہم نے پیدا کرنا ہے, انبیاء اکرام علیہ السلام کی محبت کو بڑھانا ہے, صحابہ اکرام ہیں, اہل بیت اطہار ہیں, ہم نے ان کی محبت کو بڑھانا ہے. اور جو دین کے افراد ہیں ہمیں ان سے بھی اپنے دل میں ان کی محبت کو بھی پیدا کرنا ہے. اور ہر مسلمان کے لیے ہمارے جذبات محبت والے ہی ہونی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. شاہ صاحب یہ کچھ نبیوں کے اوصاف کے بارے میں بھی بیان فرما دیں. جی کیا کہیں گے نقیب بھائی, انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوصاف؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک اوصاف سے نبیوں کو نواز رکھا ہوتا ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہیں ان کے اوصاف کی ایک طویل فہرست میرے سامنے ہے, چند ایک میں اس میں سے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں جی ان کی گفتگو حکمت امیز ہوتی ہے, واہ. اور دوسرا اچھی بات کے سوا وہ خاموش رہتے ہیں. اچھا, یہ آپ جو بیان فرما رہے ہیں کیا یہ احادیث کی روشنی؟ یہ سب احادیث کی روشنی میں 42 اوصاف میرے سامنے ہیں جو احادیث سے لیے گئے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 3, حصول علم کے لیے سفر کرنا. یہ نبیوں کی خاص ایک وصف ہے, علم میں اضافے کا خواہش مند رہنا اور لوگوں کو دین کا علم سکھانا, بھلائی کے کاموں کی طرف ان کی رہنمائی کرنا, لوگوں کی خیر خواہی اور ان کے حقوق ادا کرنا, ضعیفوں, یتیموں, مفلسوں, مساکین اور خادمین کے ساتھ شفقت و مہربانی سے پیش آنا, بردباری اور حسن اخلاق سے پیش آنا, لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا, ان کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنا, برائی کا بدلہ بلائی سے دینا, مخلوق خدا کو واعظ و نصیحت کرنا, حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا, عدل و انصاف سے کام لینا اور حق پر فیصلہ کرنا. سخاوت نبیوں کا مین وصف ہے, مہمان نوازی ان کا مین وصف ہے, اور مہمانوں کی عزت و تقریب میں سب سے آگے بڑھنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ نبیوں کا وصف ہے,
اور والدین کے ساتھ تعظیم و ادب سے پیش آنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا، جی بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں سے وقت ملاقات مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا اور خندہ پیشانی سے پیش آنا، معانقہ یہ تھوڑا گلے مشکل ہو گیا ملنا۔ لفظ، جی گلے ملنا، گلے ملنا، جی ٹھیک ہو گیا۔ خود کو اللہ کا محتاج بندہ ماننا، اس کی تقدیر اور رضا پر راضی رہنا، اپنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرنا، رحمت الہی کی امید اور خوف کے درمیان رہنا، نہ بالکل اللہ کی رحمت پہ امید ہو 100% کہ بندہ بے باک ہو جائے۔ یہ ہمیں نبیوں کے وصف سے سیکھنا ہے کہ نبیوں کا وصف کیا ہے؟ رحمت الہی اور خوف خدا کے درمیان، کہ کبھی گناہ ہو جائے تو اللہ سے ڈرے جی اور توبہ کرے، اور جب نیکیاں کر رہا ہے پھر اللہ کی رحمت سے امید ہونی چاہیے کہ اللہ بخشنے والا ہے۔ آخری 2-3 میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ نارے جہنم سے، جہنم کی آگ سے یقینی آزادی کا پروانہ ملنے کے باوجود جہنم سے خدا کی پناہ مانگتے رہنا، اور تذکرہ جہنم کے وقت اشک بار ہو جانا، آنسو لانا، آنسو آنکھوں سے آ جانا، گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بارگاہ الہی میں توبہ و استغفار کرنا، اپنی راتیں قیام و نماز اور ذکر و اذکار میں گزارنا، روزے رکھنا، مسجد حرام و دیگر مساجد میں اعتکاف کرنا، خانہ کعبہ کا حج اور قربانی کرنا، کلام الہی کی تلاوت ان کی مقدس زبانوں سے جاری رہنا، نیک کاموں میں جلدی کرنا، بارگاہ الہی میں دعائیں کرنا، قبولیت دعا کے اوقات، مقامات اور آداب دعا کا خیال رکھنا، دعا میں مختصر اور جامع الفاظ ذکر کرنا، دوران دعا اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرنا اور تقاضۂ حال کے مطابق اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، وقت وصال اپنی اولاد کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کرنا، یہ نبیوں کے خوبصورت اوصاف ہیں۔ جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال لیتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کی۔ ثاقب بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی کا واقعہ ہے وہ بتائیں، اس میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، اور عدنان بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ جی، بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی، اور ماشاءاللہ عابد بھائی نے یہی جواب ہمیں عطا بھی فرما دیا ہے، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ عبد الخالق اتاری واکینٹ سے عرض کر رہا ہوں، آج نبیوں میں سے ایک بہت پیارے نبی صالح علیہ السلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے، اللہ پاک ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ جتنے بھی پیغمبر اور نیک ہستیاں گزری ہیں، ان کی سیرتوں میں ایک پہلو بڑا نمایاں نظر آتا ہے کہ شدید مخالفتوں کے باوجود اور شدید رکاوٹوں کے باوجود یہ اللہ پاک کے پیغام کو عام کرنے میں لگے رہتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی اس سیرت کے اس پہلو سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم چھوٹی سی تکلیف یا پریشانی یا رکاوٹ آنے کی صورت میں دینی کام چھوڑ دیتے ہیں، اس حوالے سے کچھ مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ جی، انبیاء کا یہ استقامت کے ساتھ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنا یہ واقعتاً انبیاء کرام کی عظمت و شان ہے، اور اس سے ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ انسان جب کسی بھی کام میں آگے بڑھتا ہے تو بعض اپریشیٹ کرنے والے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے ہوتے ہیں، اور ایک تعداد ہوتی ہے جو بندے کی حوصلہ شکنی کرتی ہے اور اس کی ترقی میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اور انبیاء کرام کا معاملہ دیکھتے ہیں تو وہ یہی کہا کرتے تھے کہ ہم یہ جو تبلیغ دین کر رہے ہیں تو اس پر ہم تم سے کوئی سوال نہیں کرتے مال وغیرہ کا، عزت کا، بلکہ ہم تو رب تبارک و تعالیٰ سے اجر کے سوالی ہیں۔ تو بندے کی جب نیت میں اخلاص ہو، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے انسان جب کوئی کام کرے تو لوگوں کی مخالفت، لوگوں کی طرف سے آنے والی جو حوصلہ شکن باتیں ہوتی ہیں ان کی انسان پھر پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں یہ ہے کہ اب جیسے انہوں نے فرمایا کہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، تو انبیاء کرام اپنا حق ادا فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ حکمت بھی ہوتی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اصلاح کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا انداز، آپ کا رویہ، آپ کے معاملات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سامنے والا اصلاح قبول کرنے کے بجائے مزید وہ بدظن ہو رہا ہو۔ تو انبیاء کرام نے جہاں حق کا پیغام دیا ہے تو اس پیغام کے ساتھ ساتھ اپنا عملی حسن کردار اور اپنے اخلاقیات کے ذریعے بھی لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، دیکھیں ہمارے ذمہ ہے نیک بات کو آگے پہنچانا، وما علیہ الا البلاغ، باقی سامنے والے کو ہدایت ملے، اس کے دل میں وہ بات اترے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں، رب جس کے لیے ہدایت کے رستے واضح فرما دے۔ تو ہمیں
نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے اپنے طور پر، لیکن یہ ہے کہ حکمت عملی کو، سامنے والے کے مقام و مرتبے کو اور حالات کی نزاکت کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ جو نیکی کا حکم ہے نا، بہار شہید کے 16ویں حصے میں اس کی تفصیلی احکام ہے کہ کس نے کس کو کس انداز میں نیکی کی دعوت دینی ہے، برائی سے منع کرنا ہے، اس کے بہت سے آداب ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ہم نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا انداز اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ برکتیں ہوں گی اور انشاءاللہ فساد کے بجائے انشاءاللہ اصلاح ہی کا سلسلہ ہوگا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ مجھے ستایا گیا ہے، اللہ اور جب تمہیں کبھی کوئی دین کی راہ میں تکلیف اٹھانی پڑے، ستایا جائے، تو میری تکلیف کو یاد کر لو۔ تو یہ بندے کو اگر کبھی دین کی تبلیغ کے اندر نیکی کی دعوت دینے میں، کسی کو گناہ کے کام سے روکنے میں تکلیف ہو یا تکلیف دی جائے تو اس کو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا چاہیے، حضور کی زندگی اور حضور کی تبلیغ کی طرف دیکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کو اپنا جو تکلیف ہے وہ بہت ہلکی محسوس ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تکلیفیں آئیں وہ بہت زیادہ تھیں۔ کیا کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، کافروں کے ستم ہنس کے سہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، پھر بھی ہر آن حق بات کہتے رہے، کتنی محنت سے کی تم نے تبلیغ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک اہم اعلان کریں گے، ایک اہم بات کریں گے، آپ کو کچھ اہم چیز دکھانی ہے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے فوڈ اپڈیٹ، پھر انشاءاللہ اس کے بعد وقت مناسب پر ہم آپ کو کچھ دکھائیں گے، بڑا اہم ہے، انشاءاللہ آپ کا دل جھوم جائے گا۔ جی سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، سیگمنٹ ہے فوڈ اپڈیٹ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ آج ہم یہاں اور کس جگہ پر ہیں اور کیا چیزیں آپ کو دکھانے والے ہیں۔ جی ہاں، فوڈ اپڈیٹ سیگمنٹ میں آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نہیں بہت ساری نعمتوں کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے والے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم ڈرائی فوڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بہت ساری اقسام ہے ڈرائی فوڈ کی، اور سردیوں میں بہت سارے ڈرائی فوڈ استعمال ہوتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے دیکھ بھی رہے ہوں گے، تو انشاءاللہ ان کے ریٹس بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور ان کے فوائد کیا ہیں وہ بھی چند آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے، اور مختلف جو ان کی اقسام ہیں وہ بھی آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، یہ چلتے ہیں مارکیٹ میں اور آپ کو یہاں کا حال احوال سناتے ہیں۔ میں بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے پاس، تمام ڈرائی فروٹ ہیں یا مخصوص آئٹم ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس تو ڈرائی فروٹ بلکہ زیادہ ورائٹی ہے، لیکن جو زیادہ تر بکتی ہے، زیادہ کٹنگ ہوتی ہے، ہمارے پاس وہ اویلیبل ہے۔ تو کون کون سی ہے جو زیادہ نکلتی ہے آپ کی مارکیٹ میں؟ ابھی جو ہمارے مارکیٹ میں جو ہے نا سب سے بڑا راج جو ہے نا چلغوزے کا چل رہا ہے ہمارے پاس۔ یہ اسپیشل سردیوں کا گفٹ ہے۔ اچھا، انور ڈرائی فروٹ سب چیزیں مکس ہے، انجیر، بادام، کاجو اور چارمغز۔ آپ کے پاس جو چلغوزہ ہے وہ سستا ہے؟ وہ سب سے سستا ریٹ ہے، اور مال بھی انشاءاللہ بالکل ایک نمبر مال ہے۔ یہ آپ چیک کریں ویورز، یہ گولڈن مال ہے، سائز میں بھی بڑا ہے، وزیرستان کا نیا چلغوزہ ہے۔ یہ والا پستہ کون سا ہے؟ یہ والا پستہ اکبری پستہ ہے، بڑا پستہ ہے، ہاں سب سے بڑا پستہ ہے۔ یہ بڑا پستہ ہے جسے اکبری نام ہے، بڑا ہے، سب بڑا ہے، کھلا والا۔ یہ جو دوسرے والا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ نیچے والا بھی دکھائیں ذرا۔ یہ ڈوڈا پستہ ہے؟ یہ ڈوڈا پستہ ہے، ہاں یہ درمیانیہ سائز ہے، بالکل صحیح کوالٹی۔ اس کے کیا ریٹ ہے؟ یہ آپ کو پڑے گا 3500 روپے۔ 3500 روپے کلو؟ ہاں۔ اور یہ جو آپ اکبری کہہ رہے ہیں پستہ، یہ اکبری آپ کو پڑے گا 3300 روپے سیل۔ خوبانی ہے، یہ افغانستان سے آتی ہے، بڑا سائز کا خوبانی ہے، نیا فصل ہے، سائز بھی بڑے، مال بیچے، یہ 1000 روپے کلو ہے۔ یہ انجیر ہے، یہ تو پورا وہ ہار بن گیا، سانپ کی طرح لگ رہا ہے پورا بھائی۔ اس میں بھی قسمیں ہوتی ہے، اس میں کیمیکل والا آتے ہیں، بغیر کلر والا، اس کا سائز بھی بڑا ہے اور کلر سے بھی صاف ہے، اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے، میٹھا انجیر ہوتا ہے۔ اچھی خاصی وزنی ہے یہ دکھنے میں بھی، اور اٹھانے والے کو پتہ چلے گا کہ انجیر اٹھائی ہے بھائی۔ اس کے کیا ریٹ ہے؟
इसका रेट है 2000 रुपए किलो। तो ये गिरी जो है आपने पीछे रखी हुई है, इसका क्या रेट है? कोपरा 1200 के भी है, 1400 के भी। ये क्या चीज है? ये ग्रीन बीज है। ग्रीन बीज है? हाँ हाँ, ग्रीन बीज है, बिल्कुल कैल्शियम के लिए, ताकत के लिए, कैल्शियम के लिए बिल्कुल होता है। अच्छा, ये किस टॉप क्वालिटी के, ये दवाइयों में इस्तेमाल होता दवाइयों में इस्तेमाल है, खास कर वैसी भी खानी पड़ती है। ये अखरोट रखे हुए हैं आपके पास, ये जरा दिखाएंगे था भाई जरा। ये कश्मीर से आते हैं, इसका जायका भी अच्छा होता है सबसे, और सबसे अच्छा होता है। इसमें चाइना होते हैं, उसका रेट कम होता है, लेकिन चीज गुजारे वाला होता है। ये वाला कश्मीर के सबसे अच्छा अखरोट गिरी है। इसकी क्या रेट है बताएंगे जरा? इसका रेट है हमारे पास 2200 रुपए किलो। 2200 रुपए किलो। तो अगर कोई सस्ता करना चाहे तो करो। सस्ता करना चाहेगा तो 2000 तक मिल जाएगा, लेकिन इसका रेट वैसे 2800 रुपए है। मार्केट में जाओ, जिस तरफ भी पूछो आपको 2800 का ही बोलेगा। ये अखरोट कौन सा है? ये चाइना का अखरोट है। चाइना का अखरोट है। अच्छा, हाँ, फुल साइज जंबो साइज। तो दूसरा कौन सा है? दूसरा में ये अखरोट है। अच्छा, ये 2 अखरोट आ गए हमारे पास। ये कितने रुपए किलो बता रहे हैं आप? ये आपको पड़ेगा 800 रुपए, 800 और ये वाला ब्लैक वाला के लिए ये 700 रुपए। 700 रुपए। जायका अच्छा किसका है? इसका है जंबो वाले का। पापलेट बादाम है। ये चक्कर है, बेहतरीन क्वालिटी है। अच्छा, दूसरा भी बादाम है कोई? वो दूसरा बादाम भी है, भी अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ये होता है ब्लैक पापलेट। तीनों के रेट क्या है? 3000 रुपए किलो। दूसरे वाला क्या है? ये आपको पड़ेगा 3200 रुपए। 3200 रुपए में ब्लैक पापलेट। तो ये जो तीसरा भाई आपने दिखाया था, ये वाला, ये इंडिपेंडेंस 2800 रुपए। 2800 रुपए का 2800 रुपए इंडिपेंडेंस बादाम। ये नाम कंपनी के या आपने खुद ही रखे हैं? ये कंपनी के नाम है, बिल्कुल। अच्छा, सर्च मतलब भी ये कर मार्केट सकते में नाम हैं, ये चेक चलते भी हैं। कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल मार्केट में ये नाम चलता है। बिल्कुल। और चने का क्या हिसाब किताब है? 700 का भी है, 800 का भी है, मुख्तलिफ क्वालिटी है। अच्छा, तो ये फूल के जो बीज हैं, सूरजमुखी के बीज होते हैं, इसके क्या रेट? इसके छिलके वाले के 600 रुपए रेट होता है, और बगैर छिलके वाले का आपको पड़ेगा 1200 रुपए का किलो। खजूर वजूरे भी रखी हुई हैं आपने? खजूर है, सुखरी खजूर है, अंबर है। ये बड़ी वाली ये कौन सी है? अंबर खजूर है, अंबर। ये देखो, इसका साइज भी आप चेक करो, सबसे बड़ा साइज है ये खाने में भी अच्छी होती है। और ये अगर आपको बाहर मार्केटों से खरीदोगे तो इधर को 3600-3500 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन हमारे पास होते हैं 2500 रुपए किलो। ब्लैक टॉप क्वालिटी के है। इसमें कलर नहीं हुआ हुआ? इसमें कलर बिल्कुल नहीं हुआ है, बेहतरीन चीज है, एक दाना भी खराब नहीं निकलेगा। ये देखें, थोड़ा इस पे हाथ भी लगाएंगे तो आपके हाथ भी थोड़े गदले गदले हो जाएंगे। ये इसका पहचान है, बिल्कुल पहचान है। इसके निशानात आपके हाथ पे भी आएंगे। ठीक है, तो ये महंगा भी होगा खाने में? ये बेहतरीन है, जायके में भी कड़क है, बिल्कुल 6000 रुपए का, एक नंबर वाली क्वालिटी। ये कलर वाला भी दिखाएं जरा। इसमें मार्केट का रेट चल रहा है 8000, 9000। हमारे पास ये मिलेगा आप लोगों को 6000 रुपए। ये गोल्डन है, ये ब्लैक है, और जायका जो है वो ब्लैक का ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इस पे पॉलिश होता है, केमिकल होता है, ये केमिकल से साफ होता है। ये 2 किस्में हो गई, तीसरी भी है कोई? जो मार्केट पे आम चल रहा है यही चीज है, जो लोगों के अट्रैक्शन के लिए बुलाते हैं, यही चीज है 3500 वाला। इसमें से एक दाना भी गलत नहीं निकलेगा। इसमें से अगर आप खाओगे 10 में से 5 दाने गलत निकलेंगे। अच्छा। हाँ, इसमें से एक दाना भी गलत आपको नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। 6000 रेट है इसका? इसका 6000 रेट है, इसका 3500 रुपए। 3500 रुपए। हाँ, अजवा खजूर है। इसके क्या रेट है? इसका रेट है 2500 रुपए किलो। 2500 रुपए किलो अजवा? बड़ा साइज वाला, इसमें छोटा साइज वाला है वो 2000 रुपए किलो। ये पाकिस्तानी है या इम्पोर्ट? नहीं, इम्पोर्ट किया हुआ है, सऊदी अरब का खजूर है। छुआरे दिखाएंगे आप? जो शादियों में, निकाह में बांटा जाता है, ऐसे भी खाने जाते हैं, तो ये वो छुआरे है। ये देखिए जी, नॉर्मली हमने जो रेवड़ियाँ देखी हैं वो छोटे साइज की होती हैं, और चकवाल की बड़ी मशहूर रेवड़ियाँ हैं, लेकिन ये रेवड़ी थोड़ी अलग है। ये कौन सी रेवड़ी है, जरा बताएंगे? ये इसको कहते हैं मूंगफली वाले रेवड़ी, जिसके अंदर मूंगफली होते हैं, गोड़ होते हैं और तिल होते हैं। इसके रेट वगैरह क्या है? इसका रेट है 700 रुपए किलो। ये कौन सा काजू है जी? व्हाइट काजू वियतनाम। ये कौन सा है? रोस्टेड काजू। इसको आप कहते हैं फ्राई किया हुआ है? फ्राई किया हुआ, रोस्ट किया हुआ है, ओल में रोस्ट। हाँ, नमक भी डाला होता है, थोड़ा नमकीन होता है। और ये व्हाइट वाला है ना, ये बिल्कुल सादा होता है, इसमें वो नमक वाला नहीं होता। अभी तीसरा भी आ जाएगी, ये इंडिया काजू। हाँ, ये बहुत ज्यादा व्हाइट है, बेहतरीन क्वालिटी है, कड़क काजू है, सबसे आला क्वालिटी है। तीनों का रेट भी बताएं हमें। ये आपको मिलेगा कराची वालों के लिए 3500 रुपए। ठीक है। इंडिया काजू। और वियतनाम काजू फ्राई मिलेगा 3400 रुपए। ठीक है। और वियतनाम सादा मिलेगा 3200 रुपए, कराची वालों के लिए बिल्कुल अपर लगा है। अधिक चलेंगे नाज़रीन, आपने मुलाहजा किया, हमने यहाँ पर आपको ड्राई फ्रूट जो अल्लाह तबारक व तआला की खास और उम्दा नेमतें हैं, जिनसे खास तौर पर सर्दी के मौसम में फायदा उठाया जाता है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। उनके रेट, उनकी अकसाम और किस अंदाज में यहाँ बिकते हैं वो बताने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इन नेमतों से हमें फायदा उठाकर अपना शुक्र अदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं अभी स्टूडियो में शाह साहब की बारगाह में। अल्लाह अकबर। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा सेगमेंट ड्राई फ्रूट के हवाले से था। मैं कुछ अर्ज करता हूँ। खुश्क मेवाजात यानी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल न सिर्फ सर्दियों बल्कि 12 महीनों के दौरान किसी भी मौसम में किया जा सकता है। कुदरत ने खुश्क मेवाजात में ग़िज़ाइयत का ख़जाना छुपा के रखा है।
جس کے استعمال سے جسمانی اور ذہنی صحت پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق ڈرائی فروٹس میں غذائیت بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس میں انسانی صحت کے لیے بنیادی معدنیات اور وٹامنز کی بھی بڑی مقدار ہونے کے سبب خشک میوہ جات کا استعمال اگر مناسب مقدار میں کیا جائے تو یہ ہر موسم میں بہترین اور مثبت نتائج دیتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر ہر روز آدھی مٹھی کے برابر خشک میوہ جات یعنی جن میں اخروٹ ہیں، بادام ہے، کاجو ہے، پستہ ہے، مونگ پھلی وغیرہ اس کا استعمال کیا جائے تو یہ مختلف بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ خشک میوہ جات کا استعمال دل کی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ اچھا جی، اس میں اور کیا ہے، عالمی وبا کورونا وائرس کے دوران بھی ماہرین کی جانب سے خشک میوہ جات کے استعمال پر خصوصی زور دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خشک میوہ جات کے استعمال سے قوت مدافعت مضبوط ہوتا ہے، متعدد بیماریوں سے پیشگی چھٹکارا حاصل ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف ان جسمانی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں بلکہ بہت سے طبی امراض کو بھی دور کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ خشک پھل موسم سرما میں جسم کے درجہ حرارت میں توازن کو قائم رکھتے ہیں۔ ان میوہ جات میں تیل وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے، یہ جسم کو توانائی مہیا کرتے ہیں۔ موسم سرما کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ صحت بحال کرنے اور جسم کو طاقتور بنانے کا موسم ہے۔ البتہ ان کا اعتدال سے استعمال نہایت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حد سے تجاوز کر لیا جائے، بس سامنے آیا تو ایک ہی نشست میں ختم کر دیا جائے، نہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ۔ خشک میوہ جات غذائیت اور لذت سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ سے بچوں، بوڑھوں سب کی یہ من پسند غذا ہوتی ہے، یہ سوغات ہوتی ہے۔ اچھا جی، کچھ فوائد ہیں، کیا ہے؟ توانائی اور قوت مدافعت۔ خشک میوہ جات میں قدرتی شکر، صحت مند چکنائیاں، پروٹین اور معدنیات ہونے پائے جانے کی وجہ سے یہ بندے کے جو قوت مدافعت ہے اس کو مضبوط بناتا ہے۔ دماغی صحت اور یادداشت، بادام، اخروٹ اور کاجو وغیرہ یہ اس کے استعمال سے یادداشت مضبوط ہوتی ہے، ذہنی تھکن کم ہوتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے پستہ، بادام، اخروٹ کولیسٹرول کی سطح کو متوازن رکھتے ہیں، شریانوں کو مضبوط بناتے ہیں اور دل کے امراض کے خطرات کی یہ کمی لے کر آتے ہیں۔ نظام ہضم کو بہتر کرتے ہیں۔ کشمش ہے، خشک آلو بخارا ہے اور انجیر فائبر سے بھرپور ہوتے ہیں جو قبض سے بچاتے ہیں اور نظام ہضم کو بہتر کرتے ہیں۔ ہڈیوں اور دانتوں کی مضبوطی کے لیے خشک میوہ جات میں کیلشیم، فاسفورس اور میگنیشیم موجود ہوتے ہیں جو ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بناتے ہیں، خاص طور پر عمر رسیدہ افراد کے لیے بہت ہی مفید ہیں۔ خون کی کمی میں مدد کرتے ہیں۔ کشمش ہے، کھجور ہے اور خشک خوبانی آئرن سے بھرپور ہوتے ہیں جو خون کی کمی میں فائدہ دیتے ہیں۔ جلد اور بالوں کی صحت کے لیے بادام، کاجو اور اخروٹ میں وٹامن ای اور صحت مند چکنائیاں پائی جاتی ہیں جو جلد کو تر و تازہ، بالوں کو مضبوط اور چمکدار بناتے ہیں۔ جی اچھا، وزن میں توازن، جو بالخصوص جن کا وزن بڑھ جاتا ہے ان کے لیے کیا ہے، اگر خشک میوہ جات کیلوریز میں زیادہ ہوتے ہیں لیکن مناسب مقدار میں استعمال کرنے سے بھوک پر قابو رکھتے ہیں اور غیر ضروری کھانے سے بچاؤ لاتے ہیں۔ اچھا جی، احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ جی اعتدال ضروری ہے، روزانہ تھوڑی مقدار میں بھی کفایت کرے گا۔ ذیابطیس کے مریض یعنی جو شوگر پیشنٹس ہیں یہ میٹھے خشک میوہ جات جیسے کشمش، کھجور ان کے استعمال سے احتیاط برتیں گے تو انشاءاللہ یہ اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ کچھ جو ہمارے پاس رپورٹ ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہم مختلف ویب سائٹ وغیرہ سے ہمارے پاس آ جاتی ہے۔ اگر آپ کسی مرض میں مبتلا ہیں اور آپ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، اپنے حکیم سے ضرور مشورہ کیجئے اور پھر اس کا استعمال کیجئے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو ایک آپ کو خوشخبری سنانی ہے، ایک اعلان کرنا ہے اور ایک بات بتانی ہے، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں۔ جی، کیا فیشن اور پردہ ایک دوسرے کی ضد ہیں؟ کیا ماڈرن ہونا پردہ چھوڑ دینے کا نام ہے؟ مسئلہ صرف لباس کا ہے یا سوچ کا؟ پردہ قید ہے یا حفاظت؟ اس اہم موضوع پر ہم رہنمائی حاصل کریں گے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی مولانا محمد عمران اتاری
दामत बरकातुहुल आलिया से। तो जानने के लिए देखिए प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, जिसका मौजू है फैशन। इंशाअल्लाह 20 दिसंबर 2025 बरोज हफ्ता सुबह 8 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। जी इंशाअल्लाह कल हमारे मंच पर दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हाजी मौलाना मोहम्मद इमरान अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया होंगे इंशाअल्लाह। उनसे फैशन हमारा कल का टॉपिक होगा और इस पर इंशाअल्लाह हम निगरान शूरा के प्यारे प्यारे मदनी फूल लेंगे कि दीन इस्लाम फैशन के हवाले से क्या कहता है, हया का दर्स, सादगी का दर्स और बावकार अंदाज में रहने का हमें किस अंदाज में दर्स देता है। इंशाअल्लाह बहुत कुछ होगा, आपने जुड़े रहना है। एक और भी ऐलान मैं करता चलूं मदनी चैनल के नाज़रीन, कल जो एक सवाल हम करेंगे आपसे इंशाअल्लाह, माहनामा फैज़ान मदीना से इंशाअल्लाह ये सवाल होगा। तो जिनका जवाब आएगा, जो दुरुस्त जवाब देंगे, हम उनकी कुरानंदाजी करेंगे इंशाअल्लाह। निगरानी शुरा के हाथों से कुरानंदाजी होगी और उनके लिए खुशखबरी है, जिनका कुरानंदाजी में नाम आएगा एक बंदे, इनके लिए 2026 के लिए पूरे साल के माहनामा की इंशाअल्लाह बुकिंग होगी और ये फ्री होगी हमारी तरफ से इंशाअल्लाह। मजलिस माहनामा फैज़ान मदीना की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट होगा। ये खुसूसियत के साथ कल के लिए होगा कि कल इंशाअल्लाह आपसे हम सवाल करेंगे, आप उसका दुरुस्त जवाब देंगे और दुरुस्त जवाब देने वालों की फिर आगे से कुरानंदाजी हम करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और निगरानी शुरा के हाथों से फिर हम उसका ऐलान भी करेंगे और आप तक अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पूरा साल ही ये माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग हो जाएगी 2026 की और ये आप तक इंशाअल्लाह पहुंचते रहेंगे। मैं आपसे गुजारिश करूंगा मदनी चैनल के नाज़रीन, अगर अभी तक आपने माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग नहीं करवाई तो प्लीज़ इसको माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग करवा लीजिए। मैं आपके सामने किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की दुआ रखता हूँ, जो अल्लाह पाक के प्यारे और यानी कि अल्लाह पाक के वली, बड़े प्यारे इंसान है, दुनिया जिनसे बेपनाह मोहब्बत करती है। किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत यानी बुजुर्ग भी हैं, अल्लाह के वली भी हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। हमारा हुस्न ज़न है इनके बारे में। अल्लाह पाक किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी को सेहत और सलामती वाली, आफ़ियत वाली, नेकियों वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और आपका साया हमारे सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। आपने जो दुआ दी है माहनामा फैज़ान मदीना वालों के लिए, वो क्या है? या रब्बल मुस्तफ़ा बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कोई माहनामा फैज़ान मदीना की कम अज़ कम 1 साल के लिए बुकिंग करवाए और दूसरों को भी इसकी तरगीब दिलाए, और या अल्लाह पाक जो भी मेरा मदनी बेटा या मदनी बेटी इस माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग और तरगीब के मुआमले में हिस्सा ले, उन सब से हमेशा के लिए राजी हो जा। अल्लाह अकबर। और ईमान की सलामती की मोहर लगा दे, इससे पहले मौत न आए जब तक ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब में जलवा न देख लें। आमीन बिजाह खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप माहनामा फैज़ान मदीना की ज़ियारत भी कर रहे हैं और नीचे आप जो पढ़ रहे हैं आप देख सकते हैं कि माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग के हवाले से नंबर्स भी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आप घर बैठे ही अल्लाह ने चाहा तो आपके पास माहनामा फैज़ान मदीना पहुंच जाएगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। ये माहनामा इसी महीने का, ये भी जो ये है जी इसी माहनामा फैज़ान मदीना जो दिसंबर का है, इसी में से इंशाअल्लाह सवाल होगा इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। कॉल लेते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन की, कुछ कॉल्स हैं, कॉल लेते हैं। मैं मोहम्मद यासिर कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह शाह साहब, खुले आँख सिलसिला माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और मेरी कलाम की फरमाइशें, मिटा दे सारी खताएं मेरी मिटा या रब, ये सुनवा दीजिए। जज़ाकुल्लाह खैरा। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया आपका जी। एक और कॉल लेते हैं। मोहम्मद रियाज बारी खानका डोगरा जिला शेखुपुरा से अर्ज कर रहा हूँ। नाखा इस्लामी भाई से गुजारिश है कि हमें आला हजरत का ये कलाम सुना दें। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आमीन 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 व इय्याका। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए जी। एक और कॉल लेते हैं। मेरी नात खां इस्लामी भाई से ये फरमाइश है, मुझे ये नात सुना दे। जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। एक और कॉल लेते हैं जी। सईद शाकिब साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। क्या हाल है? सलाम व रहमतुल्लाह। हमेशा खुश रहो। सही दुआ में याद रखा है। मोहम्मद काशिफ बलोच मुल्तान।
क्या बात है जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। बहुत नवाजिश ਤੁਹਾਡੀ, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ जी, अल्लाह सलामत रखे ਤੁਹਾਨੂੰ। एक और कॉल लेते हैं जी। शाह साहब, अदनान शेख भाई की आमद है, अल्लाह इनको सलामत रखे। ये कलाम सुना दें, जो लम्हे थे सुकू के सब मदीने में गुजार आए। वाह वाह, क्या बात है जी। एक और कॉल लेते हैं जी। मुशर्रफ अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ, एक कलाम की अर्ज है। अमीर सुन्नत की शान में मनकबत है, मुझे दिल, मुझे जान, मुझे पीर पे कुर्बान। क्या बात है जी, बड़ी प्यारी मनकबत की आपने फरमाइश की। एक और कॉल लेते हैं। शाह साहब, मेरी कलाम की फरमाइश है कि मुझे ये कलाम सुनवा दीजिए। ए सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 वैय्याक, अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए जी। एक और कॉल लेते हैं। शौकत हुसैन अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ कादरपुर रामा मदीनातुल औलिया मुल्तान शरीफ से। बहुत प्यारा सिलसिला और बहुत प्यारे प्यारे अंदाज में नात खान इस्लामी भाई कलाम पढ़ रहे हैं, तो गुजारिश करूंगा मुझे चंद अशआर इस कलाम के सुना दीजिए। मुझे दर पे फिर बुलाना मदनी मदीने वाले, मैं इश्क भी पिलाना मदनी मदीने वाले। और एक शेर इसमें जरूर सुनाइएगा, मेरी आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन आमीन, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। एक और कॉल लेते हैं। माशाल्लाह, आज हमारे अदनान भाई खुले आँख सल्ले अला में तशरीफ लाए हुए हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर ये कलाम सुना दें कि मेरा दिल मेरी जान मदीने वाले। वाह जी वाह, क्या बात है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। ये अलीम कादरी भाई हैं जी, हमारे साथ हिंद से, और इनको कलाम सुनना है जी। जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। ठीक हो गया जी। कलाम सुना दें तू शाहे खूबा तू जाने जाना। अदनान भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, दिलों को कासा बना के मांगो, अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस कलाम की फरमाइश है जी। मैं तो खुद उनके दर का गदा हूँ। ठीक हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत सुना दीजिए, सुन लो शाहे उमम के लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अदनान भाई से गुजारिश है कि कोई इमोशनल नात सुना दीजिए जी मदीना पाक की याद में। ठीक हो गया जी। माशाल्लाह, मरहबा। प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छा चल रहा है जी। बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए। आपने प्रोग्राम की तारीफ़ की। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब्दुल माजिद अत्तारी हैं जी, सराय मदीना मुल्तान शरीफ से। प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा है। आपको और आपकी पूरी टीम को अल्लाह पाक सलामत बाकरामत रखे जी, आमीन। आगे आपने जो हौसला अफजाई फरमाई है जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा जी, अदनान शेख भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, फिर गुंबद खजरा की फ़ज़ाओं में बुला लो। शहजाद भाई हैं जी, कह रहे हैं जी बाग जन्नत में निराली चमन आराई। इस कलाम की फरमाइश कर रहे हैं जी। तैयब मुग़ल भाई कह रहे हैं जी कि आप सबकी बारगाह में मोहब्बत बरा सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में है। एक शबे तार है और एक गार है। इस कलाम की फरमाइश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आपका सैयद साकिब हुसैन शाह जी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक का एहसान है जी। आप कैसे हैं जी? अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे। कह रहे हैं जी प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते बहुत ही प्यारा है। आज अदनान भाई की आमद, मरहबा। अदनान शेख भाई की आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। अच्छा, गुजारिश है कि मुझे बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना। इस कलाम की फरमाइश कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साकिब भाई आप कैसे हैं जी? आपके भाई बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। माशाल्लाह, अदनान भाई ने बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ा। मेरी अदनान भाई से गुजारिश है कि आज ये कलाम लाजमी सुना दें। बहुत ही दिल कर रहा है ये कलाम सुनने का, घटाएं गम की छाएं दिल परेशान या रसूल अल्लाह। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अदनान भाई ने कलाम पढ़ा। अल्लाह पाक इनके ज़ौक़ शौक़ में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। नात सुना दें सुबह तैबा में हुई। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह रहे हैं जी दुआ फरमा दें, और नात खां भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम भी सुना दे, सफ़र हमारा भी सरकार हो मदीने का। आमीन। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए जी।
खुश रहें, आबाद रहें। हमारे पास एक कॉल है, कॉल लेते हैं। कार रजा तारी अर्ज कर रहा हूँ। साकिब साहब आप ठीक हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। अदनान शेख भाई से मेरी ये गुजारिश है, मुझे प्लीज इस कलाम के 2-3 अशार सुना दें। आह शाह बहरो बर मैं मदीना छोड़ा। अल्लाह आपको सलामत रखे वकार भाई, खुश रहें, आबाद रहें। बार बार अल्लाह पाक मक्के मदीने की बादब हाजिरी अल्लाह पाक अता फरमाए। अदनान भाई, आपको जो कलाम पसंद है जी, ये फरमाइश आई है कि वही वाला कलाम सुना दें जी। अच्छा जी, मेरा ये सवाल है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के आबाओ अजदाद में से कोई नबी थे या फिर उनकी औलाद में से कोई नबी थे? और मेरा ये सवाल है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का कोई रिश्ता था? इस हवाले से कुछ फरमा दें, और कसीदा बुर्दा शरीफ के हवाले से जी। इंशाल्लाह आपकी फरमाइश ले लेते हैं, बाकी इंशाल्लाह आपको कुछ देर में अर्ज करते हैं जी। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैफ हालुका या अखी? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, आना बिखैर, कैफ अंतुम या अखी? कह रहे जी, मेरी अदनान भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें, बहार जहाँ फिजा तुम हो। अच्छा जी, शाह साहब प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ये नात खां भाई से गुजारिश है कि नात सुना दे आका आ जाइए, और अगर मुमकिन हो तो कभी अपने प्रोग्राम में ये मौजू रखें, बद निगाही। बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने बड़ा प्यारा टॉपिक भी हमें दिया, फरमाइश भी की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकतों से अल्लाह पाक माला माल फरमाए, दोनों जहानों की भलाई अल्लाह पाक अता फरमाए। आपके कुछ कमेंट्स भी हैं हमारे पास, कमेंट्स भी ले लेते हैं। फेसबुक के नाज़रीन हमें कमेंट्स भी करते हैं। अच्छा, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे ये गुजारिश करूंगा कि इस नेकी की दावत को आगे शेयर भी कीजिए। कल निगरानी शुरा आएंगे प्रोग्राम में, तो आपने निगरानी शुरा के आने की भी दावत देनी है जी। जितने भी व्यूवर्स हैं हमारे, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बाद में देखेंगे, तो कल तक का तो टाइम है, तो आपने इस नेकी की दावत को आगे बढ़ाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा निगरानी शुरा की बरकतें हासिल कर सकें, उनसे इस टॉपिक पर हम ज़्यादा से ज़्यादा गुफ्तगू कर सकें। अच्छा जी, राशिद भाई हैं जी हमारे साथ, कह रहे हैं जी माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ बाबर भाई भी हमारे साथ हैं, आबिद अली भाई हमारे साथ हैं, ज़फ़र मुग़ल भाई हैं। अच्छा जी, आसिफ अली भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कह रहे हैं जी दुआ कर दें, कलाम सुना दें, मिले जपाला दे लड़ लगी। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। मोहम्मद अब्दुल्ला भाई हमारे साथ हैं जी, अब्दुर्रहमान भाई हमारे साथ हैं, और शाहिद मुग़ल भाई कह रहे हैं जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दुआ फरमाइए अल्लाह पाक मेरी तमाम जायज़ हाजतें मुरादें पूरी फरमा दे, मुश्किलात को हल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह पाक अपनी रहमत से तमाम मुश्किलात से अल्लाह पाक आपको नजात अता फरमाए। अल्लाह आपकी हर नेक जायज़ दुआ पर रहमत की नज़र फरमाए। मोहसिन सईद भाई भी हमारे साथ हैं, ताहिर रसूल भाई हमारे साथ हैं जी, शानू अली भाई हैं जी, ताहिर हमीद भाई, अजीम भाई के हवाले से कह रहे हैं जी जैसे ही अजीम भाई का हमें जदवल मिलता है तो इंशाअल्लाह आप मंच पर उनकी भी ज़ियारत करेंगे। फराज निज़ामी भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, शाह साहब आप सबको जुमा मुबारक हो जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत जुमा मुबारक। अच्छा जी, ज़हीर अहमद भाई हमारे साथ हैं जी, और मुजम्मिल मलिक भाई हमारे साथ हैं। अली शेर भाई कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबको जुमा मुबारक, हमेशा खुश रहें जी। बहुत शुक्रिया आपका जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह और खैर मुबारक। मोहसिन सईद भाई कह रहे हैं जी सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है जी, बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। मदीना मदीना ये कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद रऊफ़ अहमद अतारी, ये फैसल आबाद से हैं, कैसे हैं आप सब? अल्लाह रसूल का बहुत करम है जी, दामन मुस्तफ़ा हाथों में। प्रोग्राम के बारे में कह रहे हैं जी, मदीना मदीना हमारी फरमाइश है ये कलाम सुना दें, या ख्वाजा मेरी झोली भर दो। अच्छा जी, एक सवाल कर रहे हैं जी, अगर किसी के वालिदैन बहुत ही सख्त मिजाज हों, औलाद बागी हो रही हो, तो क्या किया जाए? बात बात पर मारना, गालियाँ देना, गुस्सा करना। अच्छा, इसके हवाले से मदनी चैनल के नाज़रीन में आपसे अर्ज़ करूँगा, निगरानी शुरा की ना इस टॉपिक पर बड़ी प्यारी गुफ्तगू होती है। हमारा हर मंगल को भी एक पेरेंटिंग का सेगमेंट आता है, तो ये अगर सेगमेंट आप देख लेंगे, या निगरानी शुरा के जो बयानात हैं आप ये अगर उन तक पहुंचा देंगे, पेरेंट्स तक एक दफ़ा सुन लेंगे, तो इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। आइए अदनान भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तू शाहे खुदा तू जाने जाना, तू शाहे खुदा तू जाने जाना, है चेहरा अब तेरा न बन
सकी है न बन सके गा वल्ला न बन सकी है ना 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 न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा जन्नत भी उन्हीं की है कौसर भी उन्हीं की है सच पूछो तो अल्लाह की रहमत भी उन्हीं की है दोनों जगह यारो है दोनों जगह यारो जागीर मोहम्मद की न बन सकी है न बन सकेगा वल्ला न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे दिलदार बड़े आए महबूब बड़े देखे जो देखे मेरे आका जो देखे मेरे आका तेरे कदमों में पड़े देखे न बन सकी है न बन सकेगा वल्ला न बन सकी है ना 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 न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा पैगाम में है मीम पैगंबर में मीम है मीज़ान में है मीम तो महशर में मीम है अम्मार में है मीम सुमैया में मीम है ये मीम है हरम में भरम में भी मीम है नमाज में है मीम तो कलमे में मीम है इमाम में है मीम मुअज्जिन में मीम है महराब में है मीम तो मिंबर में मीम है मीलाद में है मीम तो महफिल में मीम है मुरीद में है मीम तो मुर्शिद में मीम है और आमना में मीम है हलीमा में मीम है और मक्के में मीम है तो मदीने में मीम है और इस मीम का राज अलिफ लाम मीम में और क्या क्या बरकतें हैं मेरे मोहम्मद की मीम में न बन सकी है न बन सकेगा वल्ला न बन सकी है न बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा जब करम होता है हालात बदल जाते हैं हम सभी रातों तस्कीन में ढल जाते हैं जब करम होता है मदीने वाले का जब करम होता है हालात बदल जाते हैं कोई देखे तो सही उनकी दुआई उनकी रहमत से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं उनकी रहमत से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं ऐसा गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए हमको
اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا امداد میری کرنے آ جانا میرے آقا روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے خواجہ بھر دیجئے دامن مرادوں سے ہمارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا کہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روضہ خواجہ یہ جگمگاتا نور برساتا تمہارا روضہ شرما گئے اس کے آگے چاند تارے خواجہ میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا میرے خواجہ پیا خیرات لینے آ گئے منگتے تمہارے مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت سیدنا صالح علیہ السلام یہ رہا ہے۔ اختتامی لمحات ہیں، میں عابد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ عابد بھائی، عذاب ایک تو ان لوگوں نے جو اونٹنی کے ساتھ کیا، اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کیا، بڑی بے دردی کے ساتھ اس قوم نے قتل کیا، پھر جو عذاب کے آنے کی خبر دی گئی، ان پر عذاب نازل ہوا، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بطور زجر و توبیخ، ان کے ڈانٹنے کے طور پہ آپ نے ان سے فرمایا کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور اس کی علامات بھی بتا دیں آپ نے فرمایا کہ اب تم جاؤ گھروں میں جو کھانا پینا ہے کھا لو، دنیا کی جو کچھ کرنا ہے عیش کرنا ہے کر لو، تمہارے پاس 3 دن ہے۔ اللہ یہ بطور ڈانٹنے کے تھا۔ تو وہ گھر نشانیاں بتائیں، فرمایا پہلے دن جو ہے تمہارے چہرے جو ہے وہ پیلے پڑ جائیں گے، زرد پڑ جائیں گے، اور دوسرے دن تمہارے چہرے جو ہے وہ سرخ ہو جائیں گے، اور تیسرے دن جو ہے وہ تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے۔ یہ نشانیاں آپ نے بتائیں۔ تو وہ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، اور زیادہ جو ان میں سرکش لوگ تھے وہ اس قوم کے 9 سردار تھے، جو دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، خود بھی گمراہ کن تھے وہ۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے یہ نشانیں ارشاد فرمائیں، تو وہ قوم گھر چلی گئی اور آپس میں کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ ہم پہ عذاب آیا، کیوں نہ ہم حضرت صالح علیہ السلام کو ہی شہید کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ آپ کے قتل پہ وہ تل گئے، اور حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے وہ لوگ آپ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت اللہ نے فرمائی۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے پاس آس پاس کھڑے تھے۔ تو وہ لوگ جب اس برے ارادے سے اللہ کے نبی کے گھر کی طرف آئے تو فرشتوں نے ان کو کنکر مارے۔ تو وہ لوگ جو آئے تھے اس ارادے سے، وہ لوگ تو وہیں ہلاک ہو گئے، اور باقی جو پیچھے رہ گئے تھے، باقی نافرمان لوگ، تو ایسا ہوا کہ پھر وہ انتظار میں تھے، اور انتظار بھی کیسے عجیب لوگ تھے کہ عذاب کا انتظار کر رہے تھے، اور باقاعدہ خوشبو تیار ہو کے خوشبو لگا کے کہہ رہے کہ دیکھتے ہیں کہ عذاب کیسے آتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ کے عذاب کو اس طرح وہ مذاق میں ڈال رہے تھے اور مذاق سمجھ رہے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام جو نشانیاں بتائیں وہ ویسے ہوئیں۔ پہلے دن وہ جو چہرے تھے ان کے وہ ویسے ہو گئے، پیلے پڑ گئے، زرد ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایک نشانی تو پوری ہو گئی۔ اچھا، دوسرے دن پھر چہرے جو ہے وہ سرخ ہو گئے۔
انہوں نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. تیسرے دن انہوں نے کہا اب چہرے جو ہمارے سیاہ پڑ گئے اور اب بھی تیسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب بھی وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں کیسے آتا ہے عذاب. تو ایک قرآن کریم کی یہ جو سارا کچھ بیان ہو رہا ہے، پہلے بھی بیان ہوا، یہ تقریباً ساری کئی صورتوں کے اندر سورہ اعراف میں، سورہ نمل میں، سورہ شمس میں، کئی صورتوں کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے. ان کے ترجمے کا خلاصہ ہے سارا یہ. تو اب یہ ہوا کہ ایک زوردار چیخ کی آواز آئی، ایک چنگاڑ کی چیخ کی آواز آئی، جس سے جو ہے وہ ایک زلزلہ آیا، اور وہ لوگ جو تھے وہ اوندے منہ گھٹنوں کے بل گھر کے اندر پڑے تھے اور ایسے ہو گئے جیسے یہاں کوئی بستہ ہی نہیں تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا عذاب ان پر آیا. اور اللہ تبارک جو افراد اللہ پاک کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی تبلیغ کو نہیں مانا، ان کی نافرمانی کرتے رہے، بے باک ہو گئے. پھر اللہ پاک نے ان کی پکڑ فرمائی، اور جب انہوں نے مطالبہ کیا، معجزہ طلب کیا، پھر معجزہ جب دکھایا گیا، اس کے باوجود بھی نہیں مانے، ہٹ دھرمی پر اڑے رہے، ضد پر اڑے رہے، اپنے کفر و شرک پر وہ اڑے رہے اور اسی پر وہ قائم رہے. پھر اللہ پاک نے ان کی گرفت فرمائی ہے. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. اللہ پاک سے بس ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت رکھے، اور کل قیامت کے دن اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مستفیض فرمائے، شفاعت سے بہرمند فرمائے. آمین آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام. یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء. اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، اشفعی یا حبیبی یوم الجزاء، انت شافعنا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک خاتم الانبیاء، سلام علیک سید الاصفیاء، سلام علیک. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. آ چکا ہے وہ لمحہ جس کا